اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ویسے تو آج کا ویڈیو بھی پوری دنیا کے لیے عام طریقے سے، لیکن ہم سب مسلمانوں کے لیے خصوصی طور سے ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ویڈیو کا سلسلہ اپلوڈ کرتے جا رہا ہوں، الحمدللہ۔ بہت پہلے ہم سب انسانوں کے لیے دو سب سے بڑے گناہ، مسلمانوں کے لیے دو سب سے بڑے گناہ، کفر اور حقوق العباد، شرک اور حقوق العباد۔ کفر تو کافروں کے لیے ہے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد دو سب سے بڑے گناہ، ایک ہے شرک باللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اس کے بعد شرک والی ویڈیو الگ ہم نے کر دیا، حقوق العباد کا ویڈیو الگ بنا دیا۔ اس کے بعد حقوق العباد میں آج کے زمانے میں ہم سب جو اپنی بہن بیٹیوں کا میراث نہیں دیتے ہیں، میراث جسے انگلش میں کہتے ہیں انہیریٹنس، عربی میں کہتے ہیں میراث، اردو میں کہتے ہیں وراثت، اس کا ویڈیو الگ بنا دیا۔ اس کے بعد اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے، کتنے گنائیں۔ آخری میں پھر بعد میں ایک مقدر اور تقدیر، جسے عربی میں مقدر کہتے ہیں، اردو میں تقدیر کہتے ہیں، ہندی میں نیتی کہتے ہیں، بھاگیہ کہتے ہیں۔ ہندی میں بھاگیہ اور نیتی، اردو میں تقدیر، عربی میں مقدر اور انگریزی میں ڈسٹینی، اس کا بھی گیا ویڈیو، آپ لوگ امید ہے دیکھ لیا ہوگا۔ اب الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چالو ہو چکا ہے۔ بہت بہت قیمتی مہینہ ہم سب کے زندگی میں ہے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں زمین کے اوپر رہے ہوں گے، اب زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ قدر کر لیں، رمضان المبارک کے مہینے کا دن اور رات، سارا 24 گھنٹہ، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ لہٰذا آج سے میں دنیا کے متعلق 3 ویڈیو بناؤں گا، 1 2 3، 3 ویڈیو۔ دنیا، آپ نے دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے دنیا، دنیا جسے اردو میں کہہ لیں دنیا، ہندی میں کہہ لیں وشو اور انگریزی میں کہیں گے ورلڈ۔ دنیا، وشو، ورلڈ، جہاں ہم لوگ زندہ ہیں۔ اس وقت میں بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہا ہے ویڈیو، آپ حضرات بعد میں اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا، تو دنیا کے متعلق ہمارے شریعت اسلام میں تو قرآن اور حدیث پوری بھری پڑی ہے۔ لاکھوں مثالیں دنیا کی قرآن حدیث میں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن دنیا ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے بے شک دنیا اللہ نے ہی بنایا ہے، بے شک اللہ نے ہی دنیا کو بنایا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اوقات نہیں۔ دنیا کا کیا مطلب؟ یہ جو 7 زمین، 7 آسمان، چاند ستارے، سورج، چاند ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، انسان، جنات، شیطان، جو مخلوق ہم کو دکھائی دیتی، وہ نہیں دکھائی دیتی، سب کی بات ہو رہی ہے۔ سونا، چاندی، دھان، دولت، بیوی، بچہ، سب کو ملا کے دنیا کہا جاتا ہے۔ ورلڈ، دنیا، وشو، ہندی میں کہتے ہیں وشو، اردو میں کہتے ہیں دنیا، انگلش میں کہتے ہیں ورلڈ۔ تو 3 ویڈیو میں بناؤں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ اشارہ سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی ہے، اور بے سمجھ اور بیوقوفوں کے لیے پوری لائبریری، پورا کتب خانہ، پوری لائبریری، پورا پستکالیہ بیکار ہے۔ ٹرک نہیں، ٹرین بھر کے کتابیں بھیج دیجئے، بیکار ہے بیوقوفوں کے لیے۔
ہاں ابھی کچھ دن پہلے میں نے قبر کے 3 سوال آگے اس میں ویڈیو میں نے انسان اور 8 سوال اور انسان، تو ہمارے صرف 8 سوال ہیں پوری زندگی کے، 3 قبر کے 5 حشر کے، تو 8 سوال اور انسان وہ بھی ویڈیو میں نے بنا دیا۔ پھر ان 8 سوالوں کو 2 ٹکڑے کر دیے، 3 سوال قبر کے 5 سوال حشر کے۔ تو قبر والے سوال پہ کوئی شیخ صاحب ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اتنی تکلیف دنیا میں اٹھانے کے بعد بھی اب چل کے قبر میں بھی سوال جواب ہوگا۔ تو میں نے کیا کہا، میں تو بہت گھنٹوں تک سوچتا رہا کہ اس کا ریپلے کیا دوں اگر وہ مسلمان ہیں تو میں نے صرف اتنا ہی ریپلے لکھا کہ 3 سوال قبر کے اور 5 سوال حشر کے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، جن کا ایمان ہے اپنے اللہ پہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مرد عورت کلمہ پڑھ کے تصدیق کر دیے، گواہی دے دیے اپنے اللہ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن مرد عورتوں نے گواہی دی ہے ان کے لیے 3 سوال قبر کے اور 5 سوال حشر کے۔ ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھ لیں۔ باقی اگر جس کا ایمان ہی نہیں ہے اور عقیدہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، حشر میں سوال و جواب ہوگا، جنت و جہنم ہوگی اور ایک ایک لمحے کا حساب اللہ لیں گے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے، نام کچھ بھی رکھ لے، نام رکھنے سے تو کچھ ہوگا نہیں، زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا ایمان اور سچی پکی ہدایت دے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لہٰذا دنیا کے متعلق 3 ویڈیو میں شوٹ کروں گا۔ آج پہلا ویڈیو ہے دنیا، آگے سوالیہ نشان، دنیا کسے کہتے ہیں، وشو یا ورلڈ، آگے کوشچن مارک، دنیا کسے کہتے ہیں۔ تو 3 ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آج پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 پارٹ 3 بعد میں جائے گا، اور ہر ویڈیو میں 3 پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین احادیث کریمہ میں پڑھوں گا۔ 3 احادیث پڑھوں گا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم پڑھوں گا۔ ایک ٹارچ جلا کے روشنی دکھانے کی کوشش ہے کہ ہم اور آپ جو بھی مرد عورت مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں اور اپنے اللہ کا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دیے ہیں، تو ہم کو آپ کو قرآن کی باتوں پر، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، آسمان کا اللہ کا فرمان ہے قرآن، اور ہم سب مسلمانوں کا جینے مرنے کا سنویدھان ہے قرآن، تو قرآن کی پوری باتوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پوری زندگی کا، ان کی احادیث کریمہ کا ہم کو دل کی گہرائیوں سے اس کو یقین ہونا چاہیے، تب جا کے ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے۔ لہٰذا میں تینوں حدیثیں پہلے تھوڑا سا کتاب دیکھ کے پڑھ دوں، اس کے بعد آپ حضرات سے تھوڑی گفتگو اور کر لوں گا۔ ہر ایپیسوڈ میں 3 بنائیں گے، دنیا کے متعلق 3 ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے۔ پارٹ 1 آج ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کم سے کم 3 حدیثیں تو ضرور بات کی جائے گی۔ دیکھیے آج کے ایپیسوڈ کی پہلی حدیث، دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت، دنیا کے بارے میں مال اور اولاد کی محبت، قرآن ہے پہلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، ہم سب انسانوں کو، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر کا آیت نمبر 1 سے لے کے 3 آیت تک کا ترجمہ تھا۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔
سورہ تکاثر کا آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک کا یہ ترجمہ تھا۔ دوسرا حدیث دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4105، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب آپ دنیا بتایا گیا، دوسری حدیثوں کا وہ مفہوم ہے کہ دنیا ایک دلدل ہے، جتنا آپ اندر جائیں گے یہ مال، یہ دولت، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ گاڑی، یہ پراپرٹی، یہ میرا فیکٹری، دھستے چلے جائیں گے دلدل میں۔ ہاں، کتنی جگہ پہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا اور مال کو کہا ہے فتنہ ہے، دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آدمی جو اللہ والا ہوتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے اپنے مقدر پہ، جتنی ہماری مقدر میں ہوگی اتنا روزی اللہ مجھے دیں گے، وہ اطمینان میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، سیٹسفائیڈ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو، ابھی آپ نے سنا حدیث میں، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آ جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں یہاں، پھر سے چاہے تو ایک بار سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4105، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور تیسری حدیث نہیں بلکہ قرآن ہے دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعامات کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اسلام میں سب سے بہترین، سب سے اہم چیز ہے نیت۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مقدس کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 134 کا ترجمہ تھا۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 134 کا ترجمہ تھا۔ ہاں، اسی لیے ہم لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو دونوں مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحسر۔ دنیا آخرت دونوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لہٰذا آج دنیا کا جو ٹائٹل ہے، ویڈیو ہے جو ٹائٹل ہے دنیا کسے کہتے ہیں، اس کا پارٹ 1 ابھی میں نے
3 حدیث میں نے سوچا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں صرف ابن ماجہ کی 1 حدیث بیچ والی پڑھی گئی اور آگے پیچھے دونوں قرآن کے آیتوں کا ترجمہ پڑھا گیا الحمدللہ۔ لہٰذا دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا اللہ کا اسلام مذہب کا مسلم فیصلہ ہے کہ دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے۔ کیا سمجھ میں آیا بات ہم کو آپ کو؟ کہ دنیا کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی حرکت کریں گے انشاءاللہ برکت آئے گی۔ جو مقدر میں لکھا ہے وہ دنیا میں مل جائے گا، چاہے لکھ پتی بنے، چاہے کروڑ پتی بنے، چاہے ارب پتی بنے، دنیا مقدر سے ہے، مشقت سے نہیں۔ لیکن آخرت کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ اور مشقت ہے، آخرت بقدر مشقت ہے۔ صاف واضح طور پہ ہے کہ دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت اور مجاہدہ ہے۔ اللہ کرے پوری دنیا کے انسانوں کو عام طور سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے قرآن اور حدیث کی بات پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہم سب کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے اور کل مرنے کے بعد آخرت کے لیے کیا کرنا ہم لوگوں کو ہے۔ لہٰذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، 3 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ پہلا ایپیسوڈ آج کا ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ سے آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔